مکمل سیاہ ہے، مکمل کالی ہے، اب وہ کس کے لیے ہے؟ آئیے اب ترتیب وار کچھ لوگوں کا ذکر سن لے۔ اللہ اللہ، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، طویل حدیث رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ اکبر، آج بہت سارے جرائم، بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، پکچر دیکھ کر لڑکے اور لڑکیوں میں آپس میں افیئر کا معاملہ جگ رہا ہے۔ اور اب شاید ہی کچھ بچے اور بچیاں ایسے ہوں گے کہ جو افیئر سے محفوظ ہیں، الا ماشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر یہ افیئر کے معاملات، افیئر کی داستان انسان کو زنا تک لے جاتی ہے۔ اور یہ زنا کیا ہے؟ اب سنیے، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج زنا بڑھ رہا ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہر منٹ پر کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ تعفن ہے زنا کا، تعفن ہے بدکاری کا۔ اللہ اکبر، ہیرو ہیروئن کے چکر میں انسان اب زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ آؤ آؤ، اپنے نبی کا فرمان سنو، اپنے سچے رسول کا فرمان سنو، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے سچے نبی، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ اللہ، اللہ کرے کسی کو یہ گناہ نہ کرے، اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ جلد سے جلد توبہ کرے، اس گندگی سے نکلے۔ اے میری قوم کے جوانوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر کس میں ڈوبے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، زنا کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا، یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے، محشر ان کو پہچان لے گا۔ اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا، 1000 2000 10,000 لوگ نہیں ہوں گے، لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے، کروڑ 10 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، ارب 10 ارب لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ سارے اولین اور آخرین ہوں گے۔ انبیاء وہاں ہیں، صحابہ وہاں ہیں، اولیاء وہاں ہیں، سب وہاں ہیں۔ اور میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں زانیوں کو، دنیا میں زنا کرنے والوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کو سب پہچان لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، میرے مخدوم زادے سامنے موجود ہے۔ اس طرح کے عناوین جو ہے میں محفل کے اندر کہنے سے احتیاط کرتا ہوں، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے اور قوم جو ہے جس آگ میں جل رہی ہو اور پھر رسول اللہ کا فرمان ہو، تو پھر میں حیا کے پردے میں آپ کے دلوں کے دروازے پر یہ بات ضرور رکھ دینا چاہتا ہوں، سنو سنو، زنا کے اڈوں کی طرف جانے والے جوان، یقیناً یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے ان تک خدا کے بندوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کے مستحق ہیں، ان بچیوں تک آواز پہنچانا ہے جو ان آواز کی مستحق ہے۔ سنو، اللہ کے رسول سچے نبی فرماتے ہیں کہ زانیوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو پورا محشر ان کو پہچان لے گا۔ پہچاننے کی وجہ کیا ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں سے اتنی گندی بدبو آئے گی، اتنی خطرناک بدبو آئے گی کہ میدان محشر ان کی بدبو کو دیکھ کر ان کو پہچان لے گا۔ ذرا اندازہ کرو، زنا کی وجہ سے شرمگاہیں سڑ کر بدبو دار ہو چکی ہوگی اور اس سے بدبو آئے گی، محشر پہچان لے گا، میدان محشر کے لوگ پہچان لیں گے۔ مجھے بتاؤ، جس کے منہ میں بدبو آتی ہے وہ کتنا شرمندہ رہتا ہے دنیا میں۔ نادان، اگر منہ سے بدبو آئے، آدمی اگر پیاز کھا لے فوراً پان کھاتا ہے، سونپ کھاتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، منہ فریش کھاتا ہے، کیوں؟ میرے منہ میں بدبو نہیں آنا چاہیے۔ سن لو، جب آدمی منہ کی بدبو سے دنیا میں اتنا ڈرتا ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد بغیر برش کیے وہ باہر نہیں نکلتا، دوستوں سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ اللہ، مگر اللہ اکبر، وہ موقع کیسا ہوگا، وہ حالات کیسے ہوں گے؟ فلم دیکھ کر کے، کسی ہیرو کے چکر
میں زنا کی طرف جانے والوں، میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہوں سے سڑی ہوئی بدبو آئے گی تو پورا محشر ان پہ لعنت کرے گا، لعنت، محشر بھی لعنت کرے گا، فرشتے بھی لعنت کریں گے، اللہ بھی لعنت کرے گا، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ اسی پہ بس نہیں، اب سنو، ابھی آپ نے جہنم کا ذکر سنا، آگے آقا فرماتے ہیں ان جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی، ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے زانیوں کے چہرے پہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ کبھی تندور کے اندر کوئی چیز سیکی جاتی ہے تو کیسے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، زانیوں کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، ان کے چہروں پہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں پھر حضرت مالک یعنی جہنم کے داروغہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کے بدن پر پہنائیں گے۔ ہائے ہائے، جو مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے، جو دسمبر کی سردی برداشت نہ کر سکے، یہ کمزور جسم جس پر مکھی اور مچھر چلے تو یہ کمزور جسم مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کمزور جسم اگر بتی کے چٹکے کو، سگریٹ کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا، ہائے زنا کرنے اب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کم نصیب کو پہنائی جائے گی، اس کم بخت کو پہنائی جائے گی، اس کا حال کیا ہوگا؟ اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولانا ڈرا رہے ہیں، اگر کوئی لیڈر سیاسی کہہ دیتا تو لوگ کہتے کہ اپنی بات ہو رہی ہے، لیکن واللہ یہ اس رسول نے فرمایا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کے لامکاں کی خبر دیتے ہیں، جو ماں کے شکم میں رہ کر کے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، لرز جاؤ گندی فلمیں دیکھ کر، زنا کو شوق بنانے والوں لرز جاؤ، آگ کی قمیص جب ان کو پہنائی جائے گی تو وہ تڑپیں گے، وہ بلکیں گے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ تمہارے اور میرے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت مالک فرشتوں کو کہیں گے، جو جہنم کے فرشتے ہیں ان سے کہیں گے ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو، ان جہنمیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو۔ ہائے ہائے، جہنم کی آگ سے بنی ہوئی سلاخیں ان کی آنکھوں میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ حضرت مالک کہیں گے یہ زانی لوگ حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دو۔ تھوڑا غور تو کرو، اگر یہ بات کسی کتاب میں کسی صرف ایک عام انسان کی لکھی ہوئی ہوتی میں کبھی اتنے اہتمام سے بیان نہ کرتا، لیکن وہ رسول بیان کر رہے ہیں جن کی زبان پر سوائے حق کے کچھ اور جاری نہیں ہوتا۔ میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں، 2 منٹ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، پکچروں میں ہیرو ہیروئن کو زنا کرتا دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والوں، سوچو تو صحیح، گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے، گناہ میں لذت تو ہے مگر سکون نہیں ہے۔ او سکون کے متلاشیوں، آج کہتے ہو دل کو سکون نہیں، کوئی کہتا ہے روزی میں برکت نہیں، کوئی کہتا ہے گھر میں آرام نہیں، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ میں کہتا ہوں کیا نہیں کیا یہ 2 نمبر کی بات ہے، لیکن ہم نے اپنی تباہی کا سامان کیا۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر جس گھر میں زنا کی فلمیں دیکھی جائے گی اس گھر میں برکت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، جس گھر میں پکچریں چلے گی، ہیرو ہیروئن کو بھاگتا ہوا دکھایا جائے گا، جس گھر کے اندر زنا کی ترغیب دی جائے گی اس گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ جملہ کڑوا لگے تو معاف کر دینا، مراد آباد والوں غور سے سنو، جس گھر کی برکت کو اللہ اٹھا
ملا کی دعا اور تعویذ اس گھر میں کبھی برکت نہیں لا سکتے، اس لیے کہ خدا کی طاقت کے سامنے انسان بے بس ہے۔ خدا کی شان یہ ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ انسان بے بس ہے، بے بس۔ لیکن یاد رکھنا، اہل وجاہت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی شان الگ ہے، مگر یاد رکھنا ہم جیسے انسان تو بے بس ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زنا کر کے گھر کی برکت کو ختم کر کے صرف تعویذات کے سہارے اور اللہ اکبر بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے گھر میں برکت کے متلاشی ہو، واللہ اللہ نہ چاہے تو پھر گھر میں کوئی برکت نہیں لا سکتا۔ ہم لوگ اہل توحید ہے، اہل سنت صوفیہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اب سنو، غور سے سنو، میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں، حضرت مالک کہیں گے آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو، آگ کی جہنم کی آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو۔ جب آنکھوں میں پھرے گی وہ کمزور آنکھیں، وہ ننھی ننھی آنکھیں جس میں اگر ایک چھوٹا سا تنکا جائے، تنکا، تو آدمی برداشت نہیں کرتا۔ پیاس کے ننھے سے ذرات جائے تو برداشت نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ نیم کا ٹھنڈا سرما لگے تو آنسو ٹپ ٹپ نکلتے۔ نیم کا سرما جو آنکھ برداشت نہ کر سکے، جب زنا کی وجہ سے اور حرام دیکھنے کی وجہ سے ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، کیا بنے گا ان آنکھوں کا؟ اور جب فرشتے آگ کی سلاخیں اس آنکھ میں پھیریں گے، تب وہ انسان ان فرشتوں سے کہیں گے ہم پہ رحم تو کرو نا، ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم کرو، ایک لمحے کے لیے رحم کرو۔ وہ کہیں گے ظالم، تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، زنا کرتا تھا، حرام دیکھتا تھا، اور آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم رحم کریں، ہم تو اللہ کے بندے، تو نے نافرمانی کی اللہ کی، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے ہم وہ ضرور کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے زانیوں کے حوالے سے۔ یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ ایک حدیث پڑھی، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آج زنا افیئر کے نام پر بڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس طرف نہ جاؤ، بلکہ نکاح کو اتنا سستا کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح کو اتنا آسان کرو زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ظالم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب لوگ زنا کو آسان سمجھنے لگے ہیں۔ نہیں، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں بیماریاں ہوگی، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے کے اندر بے برکتی ہوگی، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں تباہی ہوگی۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اور ایک بات بھی عرض کر دوں، جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کے یہاں عیبی اولاد پیدا کر، عیبی اولاد ان کے گھروں میں۔ اب کسی گھر میں عیبی اولاد دیکھنا تو قیاس مت لگا لینا کہ اس نے زنا ہی کیا ہوگا، ایسا نہیں۔ کچھ لوگوں کو بطور سزا عیبی اولاد دی جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان عیبی اولاد دی جاتی ہے۔ کسی کا امتحان بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوا، اللہ والوں کا امتحان ہوا۔ تو میرے بھائیوں، زنا کی طرف نہ جاؤ اور نکاح کرو، اور نکاح جلدی کرو۔ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اگر گھر والے نکاح کرنے میں تاخیر کرے تو نوجوانوں کو یہ گھر میں عرضی رکھنے کا حق ہے کہ میری شادی کر دو، لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اور آخری میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر ایسا نہیں کیا تو زنا وہ بدترین فعل ہے میرے بھائی، نسلوں تک اس کی سزا ملتی رہے گی۔ روزی میں برکت نہیں ہو سکتی، روزی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا، عمر گھٹا دی جائے گی، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ جنہوں نے جوانیوں میں زنا کیا ہے، بڑھاپا اس قدر ان کا
दर्दनाक है। वो बिस्तर में मुंह छुपा छुपा कर रोते हैं, लेकिन उनको मौत नहीं आती। वो मौत मांगते हैं, उनको मौत नहीं आती। जवानी में पाप करने वाले, जवानी में आवारगी करने वाले, जवानी में अय्याशी करने वाले, जवानी में ऐश करने वाले दर्दनाक जिंदगी गुजारते हैं। कोई पूछने वाला नहीं रहता, इसलिए कि जिसकी तरफ से खुदा की नजर रहमत फिर जाती है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, आज से पहले अगर गंदी फिल्म देखी हो, आज से पहले कोई जिना का काम किया हो, आज से पहले किसी लड़की से नाजायज ताल्लुकात रखा हो, आज से पहले किसी लड़की को पाप की नजर से देखा हो, आज की इस महफिल में सच्ची तौबा कर लो, क्योंकि तौबा का दरवाजा खुला हुआ है और आज ही खुला है। जिस दिन मर जाओगे, रूह का जिस रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, तौबा का दरवाजा हमारे लिए बंद हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। एक बुजुर्ग मजसूब थे, वो बस्ती में लोगों से कहते थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो। बस्ती में कहते फिरते थे, लेकिन अल्लाह वालों की बात पे कौन तवज्जो करता है। और जब कब्रिस्तान में देखा गया तो कब्रिस्तान में कहते थे, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले। तो लोगों ने कहा, बाबा बात बस्ती बदलती है, बात बदलती है। आप बस्ती में कह रहे थे कि लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, और कब्रिस्तान में कहते हो अल्लाह इनसे सुलह कर ले। जुमला क्यों बदल गया कब्रिस्तान में? बुजुर्ग फरमाते हैं, बाबा बात यह है कि जब इंसान जिंदा था तो अल्लाह उससे सुलह करना चाहता था, अल्लाह उससे सुलह करने के लिए तैयार था, इसीलिए कह रहा था अल्लाह से सुलह कर लो। अल्लाह बंदे को, जिंदा बंदे को रोजाना पुकार कर कहता है, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, रात के पापियों, रात के मुजरिमों, आओ सुबह फूटने से पहले तौबा कर लो, ताकि अपने दामने करम में, दामने रहमत में तुम्हें छुपा लूं, जगह दे दूं। अल्लाह हर रात पहले आसमान पर तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और अपने बंदों से कहता है, आओ मुजरिमों मेरी बारगाह में तौबा करो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और जब सूरज गुरूब होता है तो गुरूब होने से पहले फिर सदा लगाता है जैसा कि उसकी शान है, आवाज देता है बंदों को जैसा कि उसकी शान है, मेरे बंदो आओ, दिन गुजरने से पहले पहले दिन के मुजरिमों तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। हाय इंसान, तेरी गफलत पर अफसोस है। लीडर बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है, एमएलए एमपी बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है। रोजाना मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है, मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, मेरा अल्लाह जो हमारी सतरपोशी करता है, वो सत्तार है, ऐबों का छुपाने वाला है। याद रखना मुसलमानों, अगर अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा न डाला होता तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते, ना हम लोग यहाँ बैठने के काबिल होते। कितना करम है, गुनाह करते हैं, ऐबों पे पर्दा डालता है। अरे बीवी इतनी मोहब्बत करती है, लेकिन हमारे ऐब देखती है तो अपने मैके में जाकर बयान करती है। अम्मी इतना प्यार करती है, हमारे ऐब देखती है तो अब्बू को बयान करती है। अब्बू इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो अम्मी को बयान करते हैं। भाई लोग इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो भाइयों को बयान करते हैं। कितना मेरा मौला प्यारा है, कैसा करम करने वाला है। इतने हम जराइम करें, इतने गुनाह करें, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है। अल्लाह के बंदो, सबकी मोहब्बतों का ख्याल किया, जरा रब की मोहब्बत का भी तो ख्याल करो। जो बात आखिरी अर्ज करने चला था, एक हदीस पढ़ने चला था, आओ मेरे अल्लाह की के फरमान पर अमल करो। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आज सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो, जिंदगी में तब्दीली पैदा कर लो, जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो। पता है अल्लाह ने कैसे कैसों को माफ किया? बस ये रिवायत पढ़ के बात खत्म करूंगा, ताकि मेरा जवान जो गाने सुनकर मुजरिम हो गया, जो ज़िना करके मुजरिम हो गया, जो औरतों से प्यार के नाम पे मुजरिम हो गया, उनको ढाढ़स बंधे कि हम तौबा करें तो अल्लाह हमें माफ करेगा, अल्लाह हमारी मगफिरत करेगा। दिल के कानों से सुनना। और मेरी बहनें भी अगर मौजूद हैं, आजकल लड़कियों में भी सीरियल देख करके एक अजीब सा भूत सवार है, अफेयर का, दोस्ती का, नाजायज ताल्लुकात का। नहीं नहीं, हमारे यहाँ शादी से पहले कोई दोस्ती नहीं है, लड़का लड़की की कोई दोस्ती नहीं है। अल्लामा इब्नुल जौजी लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया, अगर मरियम जैसी औरत हो पाक दामन और दाऊद जैसा पाक दामन मर्द हो और दोनों तन्हाई चाहे तो मैं दोनों को
تنہائی کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی, کالج کے لڑکوں سے دوستی, یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی, اور پھر ماں باپ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو پرانے خیال کے ہیں, آج تو نیا دور ہے. اگر میری بیٹیا کسی لڑکے سے دوستی کر رہی ہے تو کیا ہماری بیٹی ایسی پاپی ہے, ایسی مجرم ہے؟ میں کہتا ہوں سن لو, کسی کی بیٹی پاپی نہیں ہوتی, کسی کی بیٹی مجرم نہیں ہوتی, مگر اندر جو نفس ہے, نفس وہ برائی کا حکم دیتا ہے, وہ برائی پہ ابھارتا ہے. بیٹیاں کسی کے ساتھ نہ بھاگتی اگر گھروں کے اندر پردے